باری تعالیٰ کے کلام مجید سے ہم ناچیز بندوں نے جو ٹھیک ٹھیک پڑھا، شہنشاہ بطحا علیہ تحیت الثنا کے دربار میں قبول آمین۔ پیارے محبوب کے صدقے مولا اپنے تمام محبوبین کی پاکیزہ روحوں کو اس کا صحبت فرمائے۔ بالخصوص آج کی اس نورانی بزم میں جتنے بھی افراد شریک محفل ہیں، ہم سب کے خاندان سے جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے، مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروف سے پیش کر آئے ہم سے مل کر تاجدار کونین مفخر دارین سید ثقلین زینت حرمین امام قبلتین محبوب رب مشرقین و مغربین جد حسنین کریمین زینت برگ و ثمر جد شبیر و شبر مالک خشک و تر تاجدار جن و بشر راحت عین و بصر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں چند آواز بلند درود پاک کا سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما سرمدا۔ باری تعالیٰ آج کی اس مبارک محفل میں ہماری حاضری قبول فرمائے آمین۔ اور اس کی برکتوں سے ہماری جھولیاں لبریز فرمائے آمین۔ ہم جتنے شریک محفل ہیں، بالخصوص محترم عالی جناب حاجی انیس صاحب اور ان کے تمام بیٹوں، گھر کے ان کے ایک ایک فرد کو اس مبارک محفل کی برکتیں عطا فرمائے آمین۔ خاص طور سے عزیزم محمد انس جن کے نکاح مسنون کے سلسلے میں یہ پاکیزہ محفل اس میں ہم اور آپ شریک ہیں، باری تعالیٰ عزیزم کی زندگی میں خوشیاں، فرحتیں، بہجتیں عطا فرمائے آمین اللہ۔ اور مولا تعالیٰ
جناب حاجی انیس صاحب کے گلشن کو شادابی عطا فرمائے. آمین اللہ. ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو دینی دنیاوی دونوں خوشیاں عطا فرمائے. آمین. بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما سلم. روئے زمین پر بے شمار انسان ہیں، لیکن تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک درجے کے نہیں. ان انسانوں میں وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایک کوئی انسان ہے جو ایمان سے دور ہے، اللہ کی معرفت سے دور ہے، اس کی شناخت سے دور ہے. اور ایک وہ انسان جس نے اس کے سچے رسول کا سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا. بڑا فرق ہے، بڑا فرق. اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جس نے میرے محبوب کا دامن چھوڑ دیا فی ناری جہنم خالدین ابدا. اللہ. جگہ جگہ. اور جس نے دامن مصطفیٰ تھام لیا سبحان تو سبحان اللہ. 50 مقام پر قرآن مجید میں ہے، 50 مقام. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 50 مقام. اللہ. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں جہاں پر صراحتاً باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو مومن صالح کے اعتبار سے بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. 50 آیتیں میری نظر سے گزری سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 50 مقام. سبحان اللہ. ایک دو بتاؤں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. اور ایک مقام پہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سبحان اللہ. جنہوں نے میرے محبوب کا دامن تھام لیا ان کی میزبانی کے لیے جنت فردوس بنی. میزبانی کے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہی کے لیے باری تعالیٰ نے جنت فردوس بنائی. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر تو اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کتنی بڑی بشارت. اللہ نے اعلان فرمایا جتنے انسان ہیں سارے گھاٹے میں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن جنہوں نے میرے محبوب کا دامن تھاما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والعصر، قسم ہے زمانے محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ.
مگر جنہوں نے میرے محبوب کا دامن تھاما ان کے لیے گھاٹا نہیں۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، چند روزہ ہے، آپ اسے جیسے بھی جی لیں، لیکن اصل زندگی، زمانہ تو کہتا ہے کہ زندگی کی شروعات جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور اس کا جو آخری دن ہے وہ موت ہے، نہیں، یہ تو زمانہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جب مرتا ہے انسان تب اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے اس کے لیے وہ دیکھیں۔ تو میرے پیارے، باری تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد کرم خاص فرمایا کہ ہم کو امت اجابت بنا دیا۔ امت دعوت تو ساری کائنات، لیکن امت اجابت وہ ہے کہ جس نے نبی کی دعوت کو کلیجے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ امت اجابت۔ کیا ہم اپنے خوش نصیبی پر فخر نہ کریں کہ صدیاں گزرنے کے بعد آئے تو صحیح، لیکن زمانے رسالت میں ابو جہل و ابو لہب گھومتے رہے، نبی کو دیکھتے رہے، لیکن نبی کا دامن نصیب نہ ہو۔ اور ہم 14 صدیوں کے 15 صدیوں کے بعد نبی سے پیدا ہونے والے اپنے گھروں کی چھتوں پر نبی کا جلسہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اللہ، لیکن دیکھ کے بھی محروم رہے۔ اللہ، اور اللہ کا کرم خاص اس نے ہماری آنکھوں کو ظاہری جمال نبوی عطا نہ کیا، لیکن دل کو ان کا دیوانہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیوانگی ہی ہے، دیوانگی نہ ہوتی تو ہم اپنے سروں پہ ٹوپیاں امامے نہ رکھتے، غلامی نہ ہوتی اللہ کے گھروں میں نہ جاتے، عشق مصطفیٰ سے نہ ہوتا تو ان کا کلمہ نہ پڑھتے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ ہاں میرے پیارے، جس طرح انسانوں میں درجے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں مصطفیٰ کا پیار دامن میں ملا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دامن مصطفیٰ دیا۔ ایسے عشق میں بھی درجے ہیں، پیار میں بھی درجے ہیں۔ ہمارا پیار زیادہ سے زیادہ نماز پنجگان ہے، اور پیار بڑھا تو تہجد کے شہدائی ہے۔ لیکن اس زمانے میں، اس ماحول میں، اگر کوئی اللہ کا بندہ 5 وقتہ نمازی ہے اور باشرہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے ہے، حلال روزی کھاتا ہے، تو خدا کی قسم اگر کسی ولی کو دیکھنا ہے تو ایسے شخص کو دیکھو، ایسے شخص کو دیکھو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا اپنی ضروریات بھر کا، اور وہ ان چیزوں کا پابند ہے، تو اس زمانے کا ولی ہے۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آقا علیہ السلام آج جو ہے ہم اتنا عمل کرتے ہیں اور ہم کو یہ اجر دیا جاتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ سنو، آج جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہیں اجر دیا جاتا ہے، وہ تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ محنت کم کریں گے، باری تعالیٰ انہیں اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کیوں؟
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آج ہم کو دنیا نے گھیر رکھا ہے. دنیا چاروں طرف دنیا، دنیا ہر طرف دنیا. ہماری نگاہوں نے امام الانبیاء، سبحان اللہ، ہماری نگاہوں نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی نہیں دیکھا. ہماری نگاہوں نے تو سرکار غریب نواز کو بھی نہیں دیکھا، سرکار غوث پاک کو بھی نہیں دیکھا، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا. نہ دیکھنے کے باوجود اللہ کا احسان ہے ہم اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ دیکھنے کے باوجود جب منادی کی ندا سنتے ہیں تو اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. نہ دیکھنے کے باوجود جب ہمیں وقت ملتا ہے تو اپنے پیارے نبی پہ درود پڑھتے ہیں. نہ دیکھنے کے باوجود ہم اپنی شادیوں کے موقع پر نبی کا میلاد مناتے ہیں. نہ دیکھنے کے باوجود ہم اپنے گھروں میں نبی کائنات تاجدار کونین کا جلسہ مناتے ہیں اور ان کے ذکر کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے. صحابہ کا مقام سر آنکھوں پر، لیکن ارے ان کو تو ڈوبنا ہی تھا. کیوں؟ انہوں کی نگاہوں کے سامنے تو تاجدار کائنات کا جمال پار ہوا کرتا. سبحان اللہ. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے چاند کا کلیجہ چرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے حضرت علی کے لیے سورج پرکھتے ہوئے دیکھا ہے. بے شک یہ ان کا نصیب، لیکن ہم بھی اپنے نصیب پر جتنا فخر کریں کم ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی عطا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی اسلام پہ انگلی اٹھاتا ہے، کوئی اولیاء پہ انگلی اٹھاتا ہے، کوئی انبیاء پہ انگلی اٹھاتا ہے. ایسے ماحول میں ان تمام خرافات سے ہم اپنے کانوں کو بند کیے سیدھے نبی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دائیں بائیں سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہم سیدھے تاجدار کائنات کی شہراہ پر استقامت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں شہر اہل سنت و جماعت پر مضبوطی عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. یہ جمعہ مبارکہ جو ابھی ہمارے بیچ سے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جمعہ اور سنیچر کے جوڑ میں بیٹھے. یاد رہے دنوں میں جیسے جمعہ کا دن افضل ہے نا، جیسے تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، ایسے ہی تمام اولیاء میں حضرت غوث پاک افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا شبہ میرے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا علیہ السلام آپ فرمائیے واللہ ورسولہ عالم. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جمعہ ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کی خاص جماعت ہے جو زمین پر اترتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ زمین پر اعلان کرتی ہے کہ جمعہ آ گیا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عام دن نہیں ہے، یہ بڑا خاص دن ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو یہ اتنا خاص دن ہے، اتنا خاص دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو پیدا کیا، انہیں جنت میں بھیجا، ان کا وصال ہوا. آقا علیہ السلام یہ ہمارے باپ کے وصال کا دن ہے. ہاں تمہارے باپ کے وصال کا دن ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
اقصروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ. آج ہمارا تو معاملہ یہ الگ ہے. جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو. جمعہ کا دن ہمارے باپ کے انتقال کا دن. اب صحابہ کہتے آقا علیہ السلام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے سنو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. آقا علیہ السلام آپ پر درود پڑھا کریں. ہاں، پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں درود تم پڑھو گے، دنیا میں کہیں سے بھی پڑھو گے، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر میری ذات پر درود پڑھو، میں اپنے کانوں سے تمہارا درود سنتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ نے اس کے آقا علیہ السلام وصال کے بعد بھی کہا، وصال کے بعد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قسم آج جو ہم مسلمان سنی زندہ ہیں نا، یہ اس بات کا صدقہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے. سبحان اللہ، بے شک. ہم جو زندہ ہیں وہ بظاہر جو بھی بنے سبب اس کا اپنی جگہ، لیکن پیارے مصطفیٰ اپنے مزار پاک میں زندہ ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، روح کائنات ہے، سبحان اللہ، وہ اصل کائنات ہے، سبحان اللہ. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آقا علیہ السلام آپ کا وصال ہو جائے گا، اس کے بعد بھی درود پڑھیں گے. کہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آقا فرماتے ہیں یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں، مشکات شریف میں اور بفرق یسیر، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہے باری تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں پر حرام کر دیا ہے کہ مٹی کھائے. مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. اور اسی پر بس نہیں، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. علماء لکھتے ہیں انبیاء کرام بالخصوص ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار پاک میں ظاہری زندگی کی طرح حیات فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھا کرو. دیکھا کسی خاص دن، اہم دن کا وقت جب ہو تو اس دن کو دنیاوی خرافات میں یا خلاف شرع چیزوں میں اس وقت کو نہ خرچ کر کے
پیارے نبی پر درود پاک میں خرچ کیا جائے. درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات ہے، محبوب علیہ السلام کے جسم پاک کو مٹی نہیں کھائے گی، نہ کھایا ہے نہ کھائے گی. اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت میں سے بعض افراد کو یہ فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ انہی افراد میں ایک فرد ہے اللہ کا ولی. اس کے بھی جسم کو مٹی نہیں کھائے. سبحان اللہ. اچھا میرے پیارے، جب ولی کے جسم پاک کو مٹی نہیں کھائے گی تو پھر ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیعۃ اللمعات میں لکھا، ان کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کے ایسے بندے، ایسے ولی ہیں جو قبر میں بھی تصرف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. قبر میں بھی تصرف فرماتے ہیں. قبر میں تصرف فرماتے ہیں. اور آپ کا ارشاد تو کتابوں میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ تاجدار بغداد نے اپنی زندگی ہی میں اعلان کیا تھا کہ قیامت تک مجھے جو دل کی دھڑکن سے پکارے گا میں اس کی مدد کروں. اللہ نے کرم فرمایا، کیسے کیسے انمول ہیرے ہم کو عطا فرمائے. تو ایک امت میں اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی جو اللہ کا ولی ہو. اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. اور لکھتے ہیں آگے، ایک وہ ہے جو حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قرآن کی بھی جسم کو مٹی نہیں کھاتی. سبحان اللہ. کیا آپ کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی یہ سعادت حاصل کر لے؟ آپ کے ہندوستان کے اسٹیٹوں میں ایک یو پی ہے، اتر پردیش. اتر پردیش میں ایک مقام مراد آباد ہے. مراد آباد، رامپور، سنبھل، امروہہ وغیرہ. ایک زمانے تک میرا یہاں رہنا ہوا. میں مطلب یہ نہیں کسی نے کوئی واقعہ سنا دیا جو سنا رہا ہوں، پتہ نہیں اس واقعے کی سچائی کیا ہے، نہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. ایک باپ کی 4 اولاد، چاروں حافظ قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 بیٹے، 5 حافظ قرآن. اور یہ نہیں حفظ کرنے کے بعد کٹورا لے کے مانگ رہے، نہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بڑی بڑی پوسٹیں لیے ہوئے ہیں، کوئی بڑی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے. ابھی چند مہینہ پہلے ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے کہا حضرت دعا کیجیے میرا بھائی قرآن کا حافظ بنا. میں نے کہا کیا؟ کہا انٹر پڑھ رہا ہے اور ساری پڑھائی کے ساتھ ساتھ 2 صفحے روز قرآن پاک کا سبق سناتا ہے اور 29 پارے کا حافظ ہو گیا. 1 پارہ بعد اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. عادت ہے، ایک ماحول ہے، شروع سے ہی بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں. میرے پیارے، جس بچے کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، اس بچے کو سنیت کا ماحول ملا ہو، اس بچے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی گمراہ اس کے قریب آئے گا تو اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. قرآن کی برکت ہے. بلکہ حافظ قرآن کے لیے ایک حدیث میری نگاہ سے گزری کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں سلایا جاتا ہے تو قبر کی جو مٹی ہے اس کے لیے من جانب اللہ ایک پیغام آتا ہے، لیٹر آتا ہے
حکم آتا ہے. کیا ہے حکم؟ حکم یہ آتا ہے کہ تجھے معلوم ہے تیرے پاس کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا، ابھی کچھ بات نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ آگے گفتگو کا سلسلہ چلا نہیں ہے. قبر کی مٹی جواب دیتی ہے میرے رب میں جانتی ہوں کون ہے. میں جانتی ہوں کون ہے. تو جانتی کون آیا؟ ہاں میرے رب، تیری عطا سے میں جانتی ہوں کون آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو روک کر ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، خدا کرے سمجھ میں آئے. کون کہہ رہا ہے قبر کی مٹی؟ کون کہہ رہا ہے قبر کی مٹی؟ یا اللہ میں جانتی ہوں کون آیا. اچھا، قبر کی مٹی کو اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ کون آیا ہے. قبر کی مٹی کو اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ کون آیا ہے. اور ہم اور آپ جب اپنے دل میں غریب نواز کی یاد بسا کے ان کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو کیا میرا رب ان کو بتا نہیں سکتا کہ کون آیا ہے؟ میرا رب میرے غریب نواز کو یہ طاقت نہیں دے سکتا. وہ رب جو قبر کی مٹی کو بتا سکتا ہے کہ کون آیا ہے، کیا میرا وہ رب عطائے رسول کو نہیں بتا سکتا؟ قبر کی مٹی کا کام کیا ہے؟ کلمہ کے لیے بنی ہے کیا؟ نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے بنی ہے؟ نہیں، وہ تو منفعت کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے آپ کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ قبر کی مٹی، وہ مٹی جسے اللہ نے اس لیے بنایا کہ ہم اور آپ اس پر پاؤں رکھ کر کے چلیں. اللہ چاہے تو اسے غیب کا علم عطا فرما دے. تو اللہ نے جسے عطائے رسول بنایا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے کلیجے میں کلمہ دیا ہو، کلمے کا مبلغ بنایا ہو، بتاؤ اس کو خبر ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی کہ کون ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر ہم اور آپ جب بغداد کی دھرتی پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد کو سبحان اللہ. اور پھر اور آگے چلو، جس کے صدقے میں یہ مٹی بنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مٹی بنی، یہ آسمان بنا، سبحان یہ صبح و اللہ. شام بنے، دن بنا، یہ رات بنی. رسول پاک کے صدقے میں کائنات بنی. جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہوں گے، بتاؤ میرے نبی کو خبر ہوتی نہیں کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. بے شک. مدینہ شریف میں میری حاضری ہوئی، ایک آیا اور میرے رخ کو پھیرنے لگا. میں نے ہاتھ جھٹک دیا، میں نے کہا نادان تو اپنا کام کر اور مجھے اپنا کام کر. نصیب سے تو یہ دن ملے ہیں، مقدر سے تو یہ چند دن ملے ہیں، اس کے بھی بیچ میں تو آ رہا ہے. تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے. باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر، چہرہ ادھر نہیں ادھر کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ کہتے ہیں مٹی ہے. معاذ اللہ رب معاذ اللہ العالمین. اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے، روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. تیرے نزدیک وہ مٹی ہے، تیرے نزدیک مٹی ہے، لیکن ہمارے پیغمبر نے تو ہم کو یہاں تک بتایا ہے کہ نادانو تم میری کیا بات کرتے ہو، ہندوستان کی عام مٹی بھی اللہ چاہے تو اسے عالم غیب بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، نہیں کھائے گی. حافظ قرآن بنو، نہیں بن پائے تو اپنے بچوں کو بناؤ. الحمدللہ 2006 سے جو دارالعلوم فیضان عطائے رسول دہلی گیٹ پہ چل رہا ہے، الحمدللہ تقریباً 4 سے 5 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر لیے پھرتے ہیں، کلیجے میں نبی کا قرآن لیے پھرتے ہیں. اور حافظ قرآن، اچھا ہاں وہ جملہ رہ گیا بتا دوں آپ کو.
جانتا ہے تیری گود میں کون آیا ہے؟ تو قبر کی مٹی کہتی ہے ہاں میرے رب میں جانتی ہوں کون آیا ہے۔ اچھا کیا تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ میرے رب مجھے یہ بھی معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ مٹی کی عادت ہے آنے والے کو مٹی بنا دینا، اس کی فطرت ہے، اور اسی لیے دفن کیا جاتا ہے۔ قبر میں کیوں سلاتے ہیں؟ اس لیے سلاتے ہیں لاش پھٹے گی، بدبو پھیلے گی، تو اس کو مٹی کے اندر کر دو تاکہ یہ مٹی بن جائے۔ اور ایک نقطے کی بات آئی، درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ سنیے آپ اور اس کو سنبھال کے رکھیے۔ انسان کو مٹی سے کیوں بنایا باری تعالیٰ؟ کیوں بنایا؟ انسان کی تفسیر میں نے مفسرین کے جلوے دیکھے، ان کے قلم کی جولانیاں دیکھی، ایک نقطہ، کئی سارے نکات، ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ عیب جو نہیں ہوتی ہے، عیب پوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مٹی کیا ہوتی ہے؟ عیب پوش ہوتی ہے، عیب جو نہیں ہوتی۔ کیسی لاش لے کر کے جاؤ میرے پیارے، ہمارے گھر کے مردے چہرے دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر مان لو کسی کا رنگ کالا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو بلڈ کا سلسلہ رک جاتا ہے، خون جو ہوتا ہے جم جاتا ہے، دوران ختم ہو جاتی ہے، تو باڈی پہ کالا پن آئے گا۔ میں نے سنا اپنے کانوں، ارے کیا تھا آدمی، اس کا چہرہ کیسے کالا پڑ گیا؟ نہیں کہتے مت کہو اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، تمہارا کیا حال ہے؟ آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ یہ لوگوں کی زبان ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، شروع سے لے کر آج تک اور اب سے لے کر قیامت تک، ایسے بھی مردے کو لے کر کے جاؤ، زمین کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی، آ جاؤ یہ میرے، اور پھر اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چھپا دیتی ہے اس کو۔ مفسرین نے لکھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا تاکہ اس کے اندر عیبوں کو ظاہر کرنے کی نہیں، عیبوں کو چھپانے کی صلاحیت رہے۔ تو وہ انسان جو عیبوں کو چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے، در حقیقت وہ انسان ہی نہیں۔ اللہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عیب پوش بنائے، عیب چھپانے والا ہے۔ ارے ظاہری طور پر یہ ہمارے تقوی، ہماری پارسائیاں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنے گنہگار ہیں یہ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کپڑے کو لیا، بہترین ٹیلر تھا میں، کافی دنوں تک اس کپڑے کو میں نے سلنے کے بعد مجھ سے بھی اچھا ایک ٹیلر تھا، اس کو لے جا کر کے دکھایا، میں نے کہا دیکھیے میں نے اتنے دنوں میں اس کو تیار کیا، کئی مہینوں کی میری محنت اس پہ صرف تھی، اور لیکن جب اس نے کپڑے کو دیکھا، کرتے کو دیکھا، تو کہا جناب اس کی سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، اس کے بٹن میں یہ کمی، اس کی کلی میں یہ خامی ہے، کالر میں یہ ہے، تعویذ میں یہ ہے۔ بزرگ فرماتے میں رونے لگا، دھاڑے مار مار کے میں رونے لگا۔ اس نے کہا کیوں رو رہے ہو بابا جی؟ یہ کوئی رونے کی بات نہیں ہے، میں تم سے اچھا کاریگر ہوں، بتا دیا تمہارے عیب ہی ہے۔ کہا نہیں، میں اس کرتے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں کہ زندگی بھر ہم نے سجدے کیے، حج کی، عبادتیں کی ہیں، اپنے سمجھ سے ٹھیک کیا ہے۔ جب تیری نگاہ کا یہ حال ہے تو میرے رب کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہہ دیا یہ سجدے تیرے لیے ٹھیک ہے لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتے۔
کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کون سا بندہ کس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لے ہم کو خبر ہے۔ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، زمانے میں بارش بند ہو گئی، سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ حضور دعا کیجیے پانی برسے۔ لوگوں کو لے کر آبادی کے باہر نکلے، ہاتھوں کو کھایا، مولا پانی عطا فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، کلیم ایک کام کرو، یہ جو مجمع آیا نا تمہارے ساتھ، اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اسے مجمع سے نکال دو، پھر برسات کے بعد بات۔ اللہ میرے پیارے، قوم میں سے ایک آدمی نافرمان ہو تو برسات بند ہو جائے۔ کیا آپ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور میرا رب پانی تو پانی، رحمت کی برسات کر رہا ہے، ہم پہ کرم کے برسات کر رہا ہے۔ آپ اس کے کرم کے برسات کے قطروں کو گن نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ دیکھیے، سبحان اللہ، اس ہاتھ کی قیمت کیا ہے؟ اس سے پوچھئے جس کے ہاتھ میں۔ آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ کسی اندھے سے پوچھئے۔ ہم اور آپ شاندار مکان میں بیٹھے ہیں، اس سے پوچھئے جس کے پاس جھوپڑی نہیں۔ نافرمانیاں بے شمار، لیکن اللہ کا کرم بے شمار۔ میری معصیت ہے عروج پر، تیری رحمتیں ہیں کمال پر، نہ میرے گناہ کی انتہا نہ تیرے کرم کا شمار۔ 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، مجمع سے نکال دو اسے۔ حضرت کلیم نے اعلان کیا، بھائی 40 سال سے جو نافرمانی کر رہا ہے پانی اس کی وجہ سے نہیں برس رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مجمع سے باہر نکل جائے، پھر ہم دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی۔ کثیر سارے لوگ ہیں، بہت سارے، سب نے اعلان سنا، انہی میں اس نے بھی سنا۔ پھر تو اب عیب ظاہر ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھکایا تھا، مولا تعالیٰ اب تو بھیڑ میں گھر سے چلا آیا تھا، کوئی نہیں جانتا کون ہوں، لیکن ابھی جب نکل کے باہر جاؤں گا تو یا اللہ زمانہ نہیں جانتا تھا، آج کے بعد تو پھر یہ جینا مجھے دشوار کر دیا۔ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ یا اللہ مولا تیرے نبی نے بتایا کہ تو کریم ہے، مولا تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ یا اللہ میرے بھی پردے ڈال دے، اب گناہ نہیں کروں۔ اللہ دوسرا اعلان حضرت کلیم نے کیا مجمع سے نکل جائے ہو، اور بے قراری سے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کہتا مولا جو گناہ کیا سچی توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد کوئی تیری نافرمانی نہیں۔ حدیث میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنوب کمن لا ذنب لہ۔ ایک گنہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے بنا دیتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو، مجھے دو چیزوں سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک نوجوان جب اندھیری رات میں میری بارگاہ میں روئے، اور ایک نوجوان جب جوانی میں میری بارگاہ میں سچی توبہ۔ اللہ بڑا محبوب ہے مجھے جوان کی توبہ، سچے دل سے جب وہ گنہگار رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ تیسرا اعلان حضرت کلیم کرتے ہیں کہ مجمع سے وہ باہر ہو جائے، لیکن ابھی ان کا اعلان ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے برسات شروع کر دی۔
ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشے تو کون روکے، وہ دے تو کون روکے۔ اپنی نیکیوں پہ ناز نہ کرو، نیکیاں خوب کرو، عبادتیں خوب کرو، نمازیں خوب پڑھو، لیکن جب ناز کی باری آئے تو اللہ کی رحمت پہ ناز کرو، اللہ کے کرم پہ ناز کرو، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو۔ اللہ کو جو ہے نا عبادتوں پر ناز پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنی رحمت پہ ناز پسند ہے۔ برسات ہو جاتی ہے، اللہ ابھی تو یہ تھی اس کو نکالو تو پھر بارش ہوگی، برسات ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ حضرت کلیم نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، یا اللہ کوئی نکلا بھی نہیں اور برسات بھی ہو رہی ہے، کوئی نکلا بھی نہیں، یا اللہ کوئی نکلا بھی نہیں، برسات ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی یہ برسات کیسے ہو رہی ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، کلیم جس کی وجہ سے بادل تھمے ہوئے تھے اسی کی وجہ سے جوش پر آئے، جس کے گناہوں نے بادلوں کو روکا تھا اسی کی توبہ نے بادلوں کو بلایا ہے۔ حضرت کلیم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ایک ملاقات کرا دے۔ بڑا مجمع ہے، کون ہے خوش نصیب کہ ایک بار تیرے کرم کو اس نے آواز دیا تو تو نے برسا دیا بادل، ایک ملاقات کرا دے، زیارت کر لو اس کی۔ کہا کلیم کیا بات کرتے ہو، جب مجھ سے دور تھا تب تو پتہ بتایا ہی نہیں۔ ارے جب مجھ سے دور تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، تب تو اس کو پتہ نہیں بتایا۔ اب کیا اس لیے بتا دوں تاکہ یہ سمجھو کہ 40 سال اس نے نافرمانی کی ہے؟ نہیں نہیں، ارے جب مجھ سے دور تھا تب تو میں نے اس پر پردہ ڈالا، اب تو میرے قریب آ چکا ہے۔ اب تو میرا اپنا بن گیا ہے، اب تو میرا محبوب بن گیا ہے۔ جب وہ نافرمان تھا تب تو میں نے اس کا ایڈریس نہ دیا، اب تو میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی۔ اپنی عبادت پہ فخر نہ کرو، خوشی محسوس کرو، اور جب فخر کرنی ہو اللہ کی رحمت پہ فخر۔ اگلا کام کیا، مٹی تجھے معلوم ہے کیا؟ میرے مولا تیرا میرے لیے حکم ہے کہ اس کے جسم کو نہیں کھانا ہے۔ میری عادت ہے میں سب کو مٹی بنا دیتی، لیکن اس کو مٹی نہیں بنانا۔ اچھا کیا یہ بھی جانتی کیوں نہیں بنانا؟ ہاں اس لیے کہ تیرے قرآن کی آیتیں اس کے دل میں رکھی ہیں۔ میرے پیارے، قبر کی مٹی اگر تمہارے دل کی دھڑکنیں پڑھ سکتی ہے تو تاجدار کائنات ہمارے دل کی دھڑکنیں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ قرآن کی آیتیں کہاں لکھی ہے؟ دل پہ لکھی ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ قبر کی مٹی پڑھ رہی ہے۔ عطائے رسول کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ولیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، حفاظ کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن اس کے لیے شرط ہے وہ حافظ قرآن حافظ ہونے کے بعد ان آیتوں کی نافرمانی نہ کرے۔ ہاں یاد کر لیا قرآن اور جو چاہ رہا کرے، نہیں، حافظ قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیتوں کے حکم پر عمل کرے، پھر اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں، ولیوں کی مٹی نہیں کھاتی جسم کو، شہداء کو نہیں کھاتی، حفاظ کو نہیں کھاتی، تو پھر علماء کی شان کیا ہوگی؟ لکھتے ہیں کہ علماء کی شان تو یہ ہے کہ ان کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور آپ کو بتاؤں پھر محفل ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سنو کان کھول کر، ولی
ولی رب تعالیٰ بنا دے، سبحان اللہ، اس کی شان جس کو چاہے بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے عمل اس قابل کہاں کہ ہم ولیوں کے طلبے سے لگی ہوئی دھول بن جائیں، بنا دے اس کا کرم۔ اور ولی نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے، 10 سال پڑھائی کرنی پڑے گی، حافظ بھی نہیں بن سکے، تو بھی آپ یہ بشارت حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا جو بندہ اپنے اوقات کو پیارے نبی پر درود پڑھنے میں خرچ کرتا ہے اس کے بھی جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوب درود پڑھا کرو، خوب درود پڑھا کرو، خوب درود پڑھا کرو۔ ہاں، جمعہ کے دن خاص درود پیش ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما سلم۔ درود بڑا انمول وظیفہ ہے، بڑا انمول وظیفہ۔ امام اہل سنت نے لکھا کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اور اگر اسے ہر مقام کی دعائیں یاد نہ ہو، 7 مرتبہ چکر لگائے گا کعبہ کے دن، الگ الگ دعائیں ہیں، رکن یمانی کے پاس یہ، شامی کے پاس یہ، حتیم کے پاس یہ، سعی کے دوران یہ، 7 چکر دعائیں الگ الگ۔ آپ فرماتے ہیں الگ الگ دعائیں یاد نہ ہو تو سب کی جگہ پیارے نبی پر درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت، درود پاک کی عادت ڈالو، پیارے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو، اور جب آپ آقا علیہ السلام پر درود پڑھو گے دل سے، محبت سے، میرے محبوب درود کو سنیں، اور آپ کے پڑھے ہوئے درود کو فرشتے کاغذ پر نوٹ کر لیں گے۔ کل میدان محشر میں جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کے پلے میں درود کا پرچہ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ نے ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی عطا فرمائی، سرکار غریب نواز کا شہر عطا فرمائی، ان کی نسبت عطا فرمائی۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے ہیرے انمول ہم جیسوں کی جھولیوں میں رب تعالیٰ نے دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سچی محبت کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ آسمان زمین کو گھیرے، جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہیں، ایسے ہی میرے کرم کا ہاتھ تمام مریدوں کو گھیرے۔ اور یہ سلسلہ ان کی ظاہری زندگی تک نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ ہے، قیامت تک یہ سلسلہ ہے۔ تمام سلاسل میں سب سے افضل سلسلہ سلسلہ قادریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ یعنی غوث پاک کا جو سلسلہ ہے وہ یہ سلسلہ قادریہ کی آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید ہیں، پھر آگے وہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ ہاں، یہ مشہور سلسلہ ہے آپ کا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور سلسلہ سلسلہ قادریہ جو ہے وہ یہ حضرت جنید بغدادی اور ادھر یہ جو ہے وہ حضرت معروف کرخی موسیٰ علی کاظم سے ہوتا ہوا حضرت علی تک پہنچتا ہے، یہ مشہور سلسلہ قادریہ ہے۔ ورنہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو سلسلہ پہنچا ہے وہ حضرت علی سے بھی پہنچا ہے اور حضرت عثمان غنی سے بھی پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خلافتیں عطا فرمائی ہیں۔
تو حضرت عثمان غنی کی خلافت بھی غوث پاک کو ملی ہے، اور حضرت فاروق اعظم کی بھی خلافت غوث پاک کو ملی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی بھی خلافت غوث پاک کو ملی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ علوی بھی ہیں، آپ عثمانی بھی ہیں، آپ فاروقی بھی ہیں، اور آپ صدیقی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشہور سلسلہ قادریہ جو حضرت علی تک پہنچتا ہے، تو جو ہے باری تعالیٰ ہمارے عزیز حاجی انیس کو آج کی اس محفل پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان میں کمال عطا فرمائے، سچا پکا ہمیں سنی بنائے، صرف ناموں کا سنی نہ بنائے، کاموں کا سنی بنائے۔ کاموں کا سنی یہ کہ ہماری زندگیوں میں غوث و خواجہ کی زندگیاں نظر آئیں، سمجھے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو کام کیے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کی ہیں، سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی، ہم سے پنجگانہ نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ سرکار غوث پاک کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لو، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ آپ کی ساری زندگی دیکھو، اللہ اکبر، فجر پڑھ کے بیٹھتے، بچوں کو مدرسہ پڑھاتا، ظہر بعد مدرسہ پڑھاتے، مغرب بعد مدرسہ پڑھاتے، عشاء بعد بیٹھ کے تقریر کرتے، تقریر سے فارغ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرتے۔ پھر یہ ازدواجی زندگی، ہمارا جو کام ہوتا ہے اس میں ہمارے نفس کو دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رہ کر کے تاجدار دنیا بنتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، آب اندر زیر کشتی پشتی استی، آب اندر زیر کشتی پشتی استی، اور آب در کشتی ہلاکی کشتی استی۔ مولانا روم نے فرمایا، سنو آخری یہ شعر کا ترجمہ مفہوم سنو، پھر سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کشتی جو ہے پانی کے اوپر جب چلتی ہے تو پانی اس کے لیے مددگار ہوتا ہے، اور کشتی منزل کی طرف بھاگتی ہے، اور یہی پانی جب کشتی کے اندر چلا جاتا ہے تو یہی پانی کشتی کو ہلاک کرتا ہے۔ فرماتے ایسے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو دنیا میں جیتے ہیں اور پھر دنیا کی محبت میں کھو جاتے ہیں، دین کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر یہ دنیا ان کو ہلاک کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جو دنیا میں جیتے تو ہیں لیکن اپنے دل میں خالق دنیا کو رکھتے ہیں، اللہ کو رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دنیا انہیں غافل نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا ان کے لیے مددگار بنتی ہے، پشت بنتی ہے، سہارا بنتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شانیں دیتا ہے، ان کو مرتبے دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہیں، اللہ۔ اور ایک روایت میں آپ 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے مکمل قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب زمانے کے اولیاء آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور دنیا میں بہت اولیاء ہیں لیکن آپ کی تو شان ہی نرالی ہے، آپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ فرماتے ہیں کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال۔ آسمان پہ بہت تارے ہیں لیکن چاند ایک ہی ہے۔ حضور کیا مطلب تھا؟ سنو، جیسے آسمان پہ تارے بہت ہیں، چاند ایک ہے، ویسے انبیاء بہت ہیں، مصطفیٰ ایک ہے، ایک مصطفیٰ ہے۔ تو دیگر انبیاء کی صفات کے مظہر دیگر اولیاء، اور اللہ نے مجھے تاجدار کائنات کا مظہر بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار کائنات کا مظہر بنایا۔
حضرت مخدوم اشرف کچوچوی نے اپنی ملفوظات میں لکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے خشک و عنبر کی خوشبو ہے، کستوری کی خوشبو آتی ہے جسم پاک سے آپ جس مریض پر ہاتھ رکھ دیتے اللہ اسے شفا دے، جس اپاہج پہ ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب کر دے، جسم پاک سے خوشبو آیا۔ ایک دن آپ کے بیٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جو اوصاف ہم نے کتابوں میں اپنے نبی کے پڑھے ہیں، جو اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے نبی کے پڑھے ہیں، اللہ نے وہ صفتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ کو صفتیں عطا فرمائی، ہاتھ پھیرتے مریض شفا یاب ہو جاتے، سوکھے پیڑ سے گزرتے اللہ جو ہے ہرا کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں آمنہ کے لال کو لے کر کے اپنے قبیلے کی طرف چلتی تو سواری جس طرف سے گزرتی سوکھے پیڑ گھاسیں وغیرہ سب ہرے ہرے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو اس باغ والے نے کہا حضور یہ 2 پیڑ سوکھ گئے ہیں، ارادہ ہے ان کو میں کٹوا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لوٹے میں پانی لاؤ۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے وضو کیا، دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی سلام بھی نہیں پھیرا تھا اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہرے کر دیے، ہرے اور ایسے ہرے بھرے کہ دوسرے جو پیڑ تھے سال میں 1 بار پھل دیتے تھے اور وہ دونوں سال میں 2 بار ایسے ہرے بھرے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، جو اوصاف اللہ نے ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہمارے جد کو دیا تھا وہ صفتیں میرے اندر کیوں نہ ہو؟ عبد القادر ہے ہی کہاں؟ سنو کلمہ سنو، فرماتے ہیں ہذا وجود جدی لا عبد القادر۔ آپ فرماتے ہیں یہ جسے تم عبد القادر دیکھ رہے ہو یہ تو ڈھانچہ ہے، یہ عبد القادر نہیں، اصل میں میرے نانا کا وجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ میرے دادا کا وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سنو تفریح الخاطر میں لکھا ہے پھر آپ کے بیٹے نے عرض کیا حضور تو میرے نانا کی شان یہ تھی کہ بادل سایہ کرتا ہے۔ اللہ سنو فرماتے ہیں قال الشیخ عبد القادر جیلانی واللہ انی ترکتہ عمدا، سنو میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے، وَإِلَّا يَظُنُّونِي نَبِيًّا، کہ کہیں لوگ مجھ عبد القادر کو رحمت للعالمین نہ کریں۔ کیا مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک رسول پاک کی محبت میں کھو گئے اور ایسے کھوئے کہ زبان عبد القادر کی بولتے رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان ڈھانچہ عبد القادر کا چلتے پھرتے رحمت للعالمین ہے۔ عبد القادر کے جسم میں خوشبو نہیں، یہ مصطفیٰ کے جسم کا خوشبو ہے جو عبد القادر کے جسم سے پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، سبحان اللہ۔ جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ ہم کو غوث پاک میں بلا دیا، ہمیں ہماری نسلوں کو غوث پاک کی رحمتوں کے سائے میں رکھے، سرکار غریب نواز کی عطاؤں کے سائے میں رکھے۔